السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اٹھ اٹھ کے بزم جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے، اٹھ کے بزم جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں بس تیرا ہی آغاز ہے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں یہ بتائیں کہ یہ شعر کس کا ہے۔ دوسرا شعر یہ ہے کہ آدمی محترم نہیں ہوتا، آدمی محترم نہیں ہوتا جو خدا کا کرم نہیں ہوتا، یہ بانٹنے سے اور بڑھتا ہے، یہ بانٹنے سے اور بڑھتا ہے، علم بانٹو تو کم نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا سیکھیں دوسروں کو بھی سکھائیں، اور یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم آپ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی سکھانے میں حصہ ہو، اور پھر وہ سیکھ سکے اور آپ کو دعاؤں سے نوازے۔ آج پھر میں ایک نئے کلاس میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ نیا ویڈیو جو ہے نئے کلاس کے ساتھ موجود ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے اعراب کا بیان ہے۔ اعراب کا بیان یہ پہلا ویڈیو نہیں ہے اعراب کا، اس سے پہلے ہم کو لگتا ہے کہ 2-3 ویڈیو میں نے آپ کو دیے ہیں اعراب سے متعلق۔ آج پھر میں آگے کا جو حصہ ہے، آگے کی جو کڑی ہے اور آگے کا جو سبق ہے اعراب سے متعلق، میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے پورا دیکھیں گے اور شیئر بھی کریں گے، اور چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں گے، اور اگر پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ لائک ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی، ہے نا۔ ہماری مدد کریں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ یہ ہے آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو جو ہے میں آپ کو شارٹ میں بتا دیتا ہوں سرسری طور پر۔ اس سے پہلے جو تمام سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ سمپل جو آواز ہوتی ہے، سمپل جو ورڈ ہوتے ہیں، ہے نا، سمپل جو ورڈ ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ جو ہے کہ ایسے بول لیتے ہیں، اس میں کوئی زبان کی زیادہ حرکت نہیں ہوتی، جیسے بد، رب، تب، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں تو ہم اس کو آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم زبان کو حرکت دینی پڑتی ہے، اور اس زبان کی حرکت سے مزید آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جو مزید آوازیں پیدا ہوتی ہیں اور زبان کو مختلف ڈھنگ سے جو ہم حرکت دیتے ہیں، اسی حرکت دینے کو حرکات کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی اسی حرکات کی وجہ سے جو ہے کہ ہم حرکت دے پاتے ہیں، جسے ہم اعراب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم علامتی طور پر یا لفظی طور پر حروف کے آگے پیچھے بیچ میں اگر لگاتے ہیں تو اس سے ہم پہچان پاتے ہیں کہ یہ اعراب لگانے سے زبان کو اس طرف حرکت دینا ہے، تو اس سے مزید آوازیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہم اسے حرکت کہتے ہیں، حرکات کہتے ہیں، اس کی جمع ہے، اور اسے ہم عربی میں جو نکلا ہے اسے ہم اعراب بھی کہتے ہیں۔ پھر اس سے آگے میں نے آپ کو بتایا اعراب میں کہ زبر، زیر، پیش، یہاں تک میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ حروف علت 2 طرح سے ظاہر ہوتے ہیں، لفظی اور علامتی۔ لفظی میں الف یا واو ہے، جو لفظ ہے الف یا واو سے ظاہر ہوتا ہے، اور علامتی میں زبر، زیر، پیش، یہ علامت ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب آپ ایسے لکھیں گے نا، ایسے با، تو یہ بس ایک علامت ہے، یہ بی، یہ علامت ہے۔ لیکن جب یہاں آپ الف لگا دیں گے تو یہ الف ایک لفظ ہے، یہ اس لفظ سے حروف علت ظاہر ہوتا ہے، اور پھر اس میں آواز چینجنگ ہوتا ہے، آواز میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک میں نے آپ کو بتایا۔ آج کا جو سبق ہے یہ سب سے پہلا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں کہہ رہا ہے، یہ کچھ باتیں سمجھ لیں، پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو مزید وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ کہہ رہا ہے کہ یعنی جب اعراب یا آواز کے خفیف سے بڑھانے گھٹانے کا کام دیتا ہے تو ہم حروف علت ہوتے، تو اسے حروف علت کہتے ہیں، جیسے الف، واو، ٹھیک ہے، یا یہ جو الفاظ ہوتے ہیں، یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ جب اعراب سے یعنی حروف علت سے، جیسے الف، واو، یا ہے نا، اس سے اگر آواز کو گھٹانے بڑھانے کا کام ہوتا ہے تو وہ پھر ہم کہیں گے کہ وہ حروف علت ہے،
ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا اور کوئز میں بھی ڈالا تھا کہ کیا حروف علت حروف صحیح ہو سکتے ہیں؟ تو جی ہو سکتے ہیں حروف صحیح۔ کب؟ جب وہ اعراب کا کام نہ کرے بلکہ وہ بس ایسی لگا ہوا ہو اور اس سے آواز میں تبدیلی نہ ہوتی ہو، تو وہ کیا ہے کہ وہ جو ہے حروف صحیح ہوگی۔ الف واو یا، میں نے آپ کو بتایا، اگزامپل بھی دیا ہے، وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، یہی بات یہاں کہہ رہا ہے کہ جب اعراب یا آواز کے خفیف سے بڑھانے گھٹانے کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے حروف علت کہتے ہیں، ورنہ معمولی حروف کی طرح حروف صحیح ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا، یعنی کہ جب حروف جو ہے الف واو یا اگر اعراب کا کام کرے، یعنی آواز میں تبدیلی پیدا ہو خفیف سے طویل سے بڑھا چڑھا کر، تو وہ حروف علت ہوگا۔ یا اگر وہ حروف مطلب کہ وہ چینجنگ نہ لائے، تبدیلی نہ لائے، تو پھر وہ حروف صحیح ہوگا۔ یعنی یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کیا حروف علت بھی حروف صحیح ہو سکتے ہیں؟ جی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشن ہے۔ تو یہ کنڈیشن ہے کہ جب وہ تبدیلی پیدا نہ لائے تو پھر وہ حروف صحیح ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ زیر الف کے ساتھ زبر الف کے ساتھ، یہاں چھوٹ گیا نقطہ، زبر الف کے ساتھ، زیر یا کے ساتھ اور واو پیش کے ساتھ آتی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، یوں زبر الف کے ساتھ اور یا جو ہے وہ زیر ہے وہ یا کے ساتھ اور پیش واو کے ساتھ آتی ہے، اور یہ لحاظ آواز کے ان کا جوڑ بھی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبر جو ہے یہ الف کی خفیف شکل ہے، پیش جو ہے وہ واو کی خفیف شکل ہے، اور زیر یہ یا کی خفیف شکل ہے۔ تو یہی بات کہہ رہا ہے یہاں کہ زبر الف کے ساتھ، یہاں میں زیر پڑھ رہا ہوں، زبر الف کے ساتھ، زیر یا کے ساتھ اور واو پیش کے ساتھ آتی ہے، اور یہ لحاظ آواز کے ان کا جوڑ بھی ہے، یعنی یہی اس کا طریقہ ہے، ایسا آنا یہ فطری ہے اس کا۔ لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا بلکہ مختلف حرکتیں جمع ہو جاتی ہیں، مثلا زبر اور واو ایک جگہ آ جاتے ہیں، جیسے قوم۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ زبر جو ہے وہ الف کے ساتھ آتا ہے، لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ ایک ایگزامپل دے رہا ہے کہ یہ جو قوم ہے نا، قوم کہہ رہا ہے کہ یوں تو ویسے آتے ہیں الف کے ساتھ زبر اور یا کے ساتھ زیر پیش کے ساتھ واو، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مختلف جمع ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی جوڑ کا نہیں ہوتا بلکہ وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں یہ واو ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو واو ہے نا، واو تو اس کے ساتھ کیا آنا چاہیے تھا؟ اس کے ساتھ تو پیش آنا چاہیے تھا، لیکن کہہ رہا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ الگ اعراب جمع ہو جاتے ہیں۔ واو بھی ایک اعراب ہے نا، واو حروف علت ہے، اور اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے تھا لیکن یہاں زبر آ گیا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھیں یا کے ساتھ، دیکھیں خیر، ٹھیک ہے، یہاں خیر اگزامپل دیتی، یہاں زبر ہے، یہاں یا کے ساتھ یہاں زیر آنی تھی لیکن یہاں زبر آیا۔ قوم میں یہاں پیش آنا تھا لیکن یہاں زبر آیا۔ یہی بات کر رہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ جب ایسا ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ میں یہی اصل بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ایسا ہو جائے کہ مختلف اعراب جمع ہو جائیں، واو کے ساتھ زبر اور یا کے ساتھ زبر جب جمع ہو جائے تو ہم اسے ما قبل فتح کہیں گے۔ اسے ہم کیا کہیں گے؟ ما قبل فتح کہیں گے۔ فتح تو زبر کو کہتے ہیں، اور یہ جو قبل ہے نا، قبل پہلے کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو حروف علت ہے، واو ہے، اس سے پہلے جو یہاں زبر ہے اسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ما قبل فتح، یعنی واو یہ جو ہے حروف علت، اور واو ساکن سے پہلے جو حرف ہے تو یہ زبر ہے، تو یہ مفتوح کہلایا۔ تو اسے ہی کہا جاتا ہے واو ما قبل فتح یا واو ما قبل مفتوح۔ اگر مفتوح کہیں گے تو یہ حروف کو لیا جائے گا، اور اگر ہم ما قبل فتح کہیں گے تو یہ زبر مراد ہوگا۔ تو ما قبل فتح اور ما قبل مفتوح ایک ہی چیز ہے۔ یہ دیکھیں خیر میں یہاں بھی یہ چیز ہے، یہاں واو ما قبل فتح یا مفتوح، یہاں یا ما قبل فتح یا مفتوح۔ تو یہ ہے آج کا ویڈیو، یہ ہے آج کا سبق۔ ہے تو مزید ویڈیوز اور بھی بن سکتے ہیں اور وہ بناتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ یوں تو زبر الف کے ساتھ، زیر یا کے ساتھ اور پیش واو کے ساتھ، واو پیش کے ساتھ یہ اکثر آتے ہیں، یہی اس کا اصول ہے، یہ قاعدہ ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، یہ مطلب کہ اس کے کیا کہیں سوٹیبل ہے، یہ ایسا آتا ہے۔ لیکن کہہ رہا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مختلف اعراب، یعنی واو دیکھیں آپ حروف علت ہے اور اس کے جوڑ کا پیش ہے لیکن یہاں زبر آیا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ مختلف حرکات جو ہیں، مختلف اعراب ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ جیسے قوم میں واو کے ساتھ زبر آیا، خیر میں یا کے ساتھ زبر آیا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب ایسا ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ واو ما قبل فتح یا مفتوح، مفتوح سے مراد یہ حروف اور فتح سے مراد یہ زبر، اور یا قبل فتح، یا یہ زبر جو ہے اسے کہا جا رہا ہے یا ما قبل فتح یا ما قبل مفتوح۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنی ہی رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔